بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس سی ایس ایس پی میں اسپیرنٹس اور تمام اسپیرنٹس جو کہ ایف پی ایس سی یا سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے آج ہم یہ جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کے حوالے سے ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ پہلے ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا کارآمد و مفید ثابت ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حابیل، قابیل اور حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ وجہ تھی کہ قابیل جو ہے وہ اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ فرسٹ پرسن ٹو بی پٹ انٹو ہیل، پہلا شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ قابیل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نے مسجد جو ہے سب سے پہلے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ ہائٹ آف حضرت آدم علیہ السلام واز 90 فیٹ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 90 فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سری لنکا میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ فلڈ یعنی کہ سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان نوح کا جو عرصہ ہے وہ 6 ماہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے تھے۔ مچھروں کا عذاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر سیریا میں ہے یعنی کہ شام میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ترکی یعنی کہ ٹرکی میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر عراق میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے انکل تھے، چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خطاب ہے وہ ذبیح اللہ تھا۔ حجر اسود جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈسکور کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 ان کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 15 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس کی نافرمانی بدتمیزی کی وجہ سے طلاق دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقدس پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے۔ زمزم کا جو کنواں ہے یا زمزم کا جو چشمہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ماہر علم نجوم تھے۔ ویل نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو آئی سائٹ ہے وہ بڑھاپے میں ختم ہو گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی سلاخوں کو لوہے کو ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ موڑ دیا کرتے تھے۔ ایونٹ آف رنگ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وابستہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی یعنی کہ بحر احمر جو ہے وہ پار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف ایک بھائی تھے، ان کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، صبر ایوب مشہور ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں 4 نبی اترے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سوپ ایجاد کیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام ایک بڑھئی یعنی کہ کارپینٹر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں پرندوں کی زبانیں جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میٹھی، سریلی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اصحاب کاف جو ہیں 309 سال سوئے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے، خطاب ہے، وہ نجیب اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب روح اللہ ہے۔ طور سینا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 5 سال تک جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد ملے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ایک غلام کے طور پر بیچے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے۔ نماز کسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز خسوف جو ہے وہ مون اکلپس یعنی کہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء جو ہے بارش کی دعا کے لیے، بارش ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز 1 ہجری میں ادا کی۔ عید نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سنت کی جو نمازیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ نماز واز میڈ اوبلیگیٹری نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر 10 نبوی کو۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نماز جنازہ ایسی نمازیں ہیں جس سے پہلے اذان نہیں دی جاتی۔ 6 ایڈیشنل تکبیر جو ہیں وہ نماز عید میں ہیں۔ نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے۔ جو کمپلسری پارٹ ہے نماز کے، جس کے پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، جس کے نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ان کو فرض کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق جو ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے۔ 5 ڈیلی پریئرز ور میڈ کمپلسری، جو دن کی 5 نمازیں ہیں یہ فرض کی گئی تھی 10 نبوی میں۔ 2 پرسنز جو ہیں وہ ضروری ہیں جماعت کی نماز کے لیے۔ جلسہ جو ہے نماز میں وہ چھوٹا پاز ہوتا ہے جو کہ سجدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قوما جو ہے یہ نماز میں جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد، اس کو ہم قوما کہتے ہیں۔ دی ریوارڈ ایکول ٹو حج اور عمرہ از فار نماز اشراق۔
نماز اشراق کا جو ثواب ہے حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ نماز باجماعت جو ہے وہ عام اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا بہتر ہے۔ نمبر آف تکبیرز ان نماز جنازہ، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تراویح کی جو نماز ہے اس کا اہتمام جو ہے جماعت کی صورت میں ایک امام کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا تھا۔ نماز از commanded in قرآن فار 700 ٹائمس، نماز کا حکم قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ فاسٹ کا مطلب ہے رک جانا، ٹو اسٹاپ۔ فاسٹنگ از میڈ obligatory in 2 ہجری، روزہ جو ہے 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ فیڈنگ 60 پیپل از دا اٹونمنٹ فار بریکنگ دا فاسٹ، اگر آپ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں تو 60 لوگوں کو کھانا کھلانا اس کا ہدیہ ہے، اور 60 یا کنٹینیوس جو ہے وہ پر روزے رکھیں تو پھر ایک روزہ توڑنے کا آپ اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تراویح کا مطلب ہے ریسٹ، آرام کرنا، رک جانا۔ 5 days are forbidden for fasting throughout the year، سال کے 5 دن ہیں جن میں روزہ جو ہے وہ منع ہے۔ فرسٹ عشرہ آف رمضان از کالڈ عشرہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت۔ نماز کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور نماز کا جو تیسرا عشرہ ہے اس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ فورتھ فنڈامنٹل پلر آف اسلام، چوتھا اسلام کا جو رکن ہے وہ فاسٹ یعنی کہ روزہ ہے۔ فاسٹنگ کا جو کام ہے وہ اصل میں دل کو اور دنیا کی خواہش سے دل کو پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا لفظی مطلب پیوریفائی ہے، پاک کرنا۔ زکوٰۃ از دا تھرڈ فنڈامنٹل پلر آف اسلام، اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری ان 2 ہجری، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہو گئی تھی۔ Who was said there was no difference between صلاۃ and زکوٰۃ، کس نے کہا تھا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صلاۃ اور نماز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ How many times the word زکوٰۃ occurs in Holy قرآن میں زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ پرسن liable to pay زکوٰۃ is called صاحب نصاب، وہ بندے وہ لوگ جو جن پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ منیمم نمبر آف کیملز liable for زکوٰۃ، کم از کم کتنے اونٹ ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 5 اونٹوں پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 بکریوں پر کم از کم جو ہے وہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 بھیڑیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر آف کیٹیگریز ایلیجیبل ٹو ریسیو زکوٰۃ، 8 طرح کے لوگوں کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، 8 کیٹیگریز کے لوگوں کو۔ زکوٰۃ از پیبل آن گولڈ، گولڈ پر جو زکوٰۃ پیبل ہے، قابل ادائیگی ہے، اس کی 7.5 تولہ جو ہے جو سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور چاندی اگر 52.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ از دی ٹریئر آف اسلام، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک خزانہ ہے۔ عشر کا مطلب ہے کہ 1/10 یعنی کہ 10واں حصہ، عشر 10واں حصہ دیا جاتا ہے۔ اور جو ایسا زمین ہے جو آرٹیفیشل مین سے سیراب کی جاتی ہے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ سے، تو اس پر 20واں حصہ زکوٰۃ یعنی کہ عشر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ آن پروڈیوس، یعنی کہ جو پروڈیوس ہیں، پروڈکٹس ہیں، مائن سے جو پروڈیوس ہوتا ہے آپ کو اس پہ زکوٰۃ 5واں حصہ ہے۔ who are not titled to receive زکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے جن لوگوں کو نہیں دی جاتی ان میں والدین، بچے اور بیوی اور میاں ہیں، ان کو ہسبینڈ ہے اور خامند ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ وہ لیویڈ زکوٰۃ آن ہارسز، حضرت عمر علیہ السلام نے
گھوڑوں پر زکوٰۃ لگائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اٹھا لی تھی، گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لگائی تھی۔ زکوٰۃ کا جو لفظی مطلب ہے وہ پاک کرنا ہے۔ Zakat is the third fundamental pillar of Islam. I think these questions are being repeated, so I will skip these questions. حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ حج میڈ کمپلسری، حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلا حج جو ہے وہ 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا۔ 3 قسم کی حجیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ جو حج کی 3 قسمیں ہیں ان میں حج افراد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتل ہے۔ نمبر آف جمرات ان حج، حج میں 3 جمرات ہے، حج میں 3 جمرات ہیں۔ ان وچ سورہ حج ہیز بین کمانڈڈ، سورہ البقرہ میں حج کا حکم ہوا ہے۔ یوم عرفہ جو ہے، عرفہ جو ہے حج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ رمی جمرات کا مطلب ہے کنکریاں پھینکنا۔ یہ جو ہے یہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کنکریاں پھینکنے کا عمل 10، 11 اور 12، 13 ذی الحج کو کیا جاتا ہے۔ وچ 2 پریئرز، مغرب اور عشاء کی جو 2 نمازیں ہیں یہ اکٹھی مزدلفہ میں 9 ذی الحج کو ادا کی جاتی ہیں۔ فرسٹ جو کعبہ کی سٹرکچر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑی کی تھی۔ حج جو ہے یہ فنڈامنٹل پلر آف اسلام ہے، جس میں دونوں ایک ایسا یہ واحد فنڈامنٹل ہے، بنیادی ستون ہے جس میں جسمانی اور جو معاشی جو ہے نا قربانی دی جاتی ہے۔ ہولی پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 یعنی کہ 63 اونٹ جو ہے حج کے موقع پر جو ہے قربان کیے تھے۔ تلبیہ جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں، حج میں احرام باندھ کر۔ احرام کی صورت میں حج میں جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو حرم میں داخل ہونے کے لیے احرام باندھا ہوتا ہے، اور تلبیہ جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو حجر اسود ہے ایک پتھر ہے، اور کعبہ کی دیوار پہ لگایا گیا ہے، اس میں نصب کیا گیا ہے، اس کو چوما جاتا ہے۔ جو سعی ہے ایک ایسا دوڑ ہے جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان حج کے دوران لگائی جاتی ہے، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو، حج کے دوران دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ یوم نہار جو ہے ڈیورنگ حج از آلسو کالڈ ڈے آف سیکریفائس، یعنی کہ قربانی جس دن کی جاتی ہے اس کو یوم نہار کہتے ہیں۔ 7 جو ہے وہ چکر لگائے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں حج کے موقع پر۔ وقوف عرفہ از دا رکن اعظم آف حج، یعنی کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ ان حج دیر آر 3 اوبلیگیشنز، حج کے 3 فرائض ہیں۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج جو ہے وہ 3 سے 7 سے 13 ذی الحج کے درمیان کی جاتی ہے، جبکہ عمرہ کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ مبرور جو ہے ایک ایسی حج ہوتی ہے جو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔
جو حج کے ارکان ہیں، ارکان آف حج آر اسٹے ایٹ عرفات اینڈ طواف کعبہ. عرفات میں ٹھہرنا اور طواف کعبہ کرنا یہ ارکان ہیں حج کے. طواف زیارت کیا ہے کہ 10 سے 12 یعنی کہ 3 دن جو ہے طواف کرنا، اس کو ہم طواف زیارت کہتے ہیں. طواف وداع جو ہے یہ ہے کہ جب آپ گھر کے لیے حج کرنے کے بعد آخری طواف کرتے ہیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. حج میں جو کنکریاں ہیں وہ مزدلفہ سے اکٹھی کی جاتی ہیں. حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر. اصل میں حجر اسود کا جو اصل کلر ہے وہ وائٹ تھا. رمی جو ہے از ہیلڈ ڈیورنگ حج. رمی جو ہے مینا میں حج کے دوران میں مینا میں کی جاتی ہے. ڈیورنگ حج، حج کے دوران میں مزدلفہ کی جو جگہ ہے اس جگہ پر مغرب اور عشاء کی جو نماز ہیں وہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. مزدلفہ از لوکیٹڈ بٹوین مینا اینڈ عرفات. مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے. وقوف عرفات از پرفارمڈ آن 9th ذی الحج. وقوف عرفات جو ہے وہ 9 ذی الحج کو کیا جاتا ہے. 5 دن جو ہے حج جو ہے 5 دن میں پرفارم ہو جاتا ہے. طواف میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. طواف میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. مین گول جو حج کا ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی اور اللہ سے معافی جو ہے وہ طلب کرنا ہوتا ہے. حج از کالڈ ونس ان لائف ٹائم. پوری زندگی میں ایک دفعہ حج جو ہے وہ فرض ہے. قرآن پاک کا یہ حکم ہے. وچ پریئر از آفرڈ آن نائٹ آف 10th ذی الحج ایٹ مینا. مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ اکٹھی رات کو 10 ذی الحج کو مینا میں پڑھی جاتی ہے. ہو از ایگزامپل فرام حج. حج جو ہے جس پر فرض نہیں ہے، جو چھوٹ ہے حج سے، وہ ہیں بیمار اور فائنینشلی انیبل، جو کہ معاشی طور پر مالی طور پر سخت نہیں رکھتے، ان پہ حج جو ہے ایگزامپٹ ہیں وہ حج سے. طواف کعبہ کا مطلب ہے سرکمبولیشن اراؤنڈ کعبہ. کعبہ کے گرد چکر لگانا طواف کعبہ کہلاتا ہے. سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان پرفارم کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ ڈیورنگ حج. عید الاضحیٰ جو ہے حج کے دنوں میں جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. حج تامتو. حج تامتو جو حج تمتع کا مطلب ہے کہ پہلے عمرہ ادا کرنا، پھر جو ہے اسی سال حج ادا کرنا. اس حج کو اس وقت حج تمتع کہا جاتا ہے. حج قران جو ہے اس کا مطلب ہے حج کرنا اور عمرہ اکٹھا کرنا وداؤٹ احرام بریک. یعنی کہ حج اور عمرہ اکٹھے، لیکن عمرہ جو ہے وداؤٹ احرام بریک، احرام توڑے بغیر. ٹھیک ہے، اکٹھا حج اور عمرہ کرنا، اس کو ہم حج قران کہتے ہیں. حج افراد کا مطلب ہے صرف حج ادا کرنا لیکن عمرہ ادا نہ کرنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں، فرد اکیلا. تلبیہ جو ہے یہ احرام کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ ہے جو کہ احرام کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. رمی آف جمرات جو ہے یہ 10 ذی الحج کو شروع ہوتی ہے. کنکریاں مارنے کا جو کام ہے وہ 10 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے. جو عام طور پر عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری شامل ہے. 3 دن جو ہے حج کے دوران میں 3 دن مینا میں قیام کیا جاتا ہے. حج کے دوران مینا میں 3 دن قیام کیا جاتا ہے. واٹ از احرام؟ احرام جو ہے ایک اسپیشل قسم کی ایک پاکی اور صفائی کی ایک مقدس جو ہے علامت کو، ایک حالت کو کہتے ہیں احرام. طواف زیارت جو ہے وہ عام طور پر حج مکمل ہونے پر کیا جاتا ہے. یعنی کہ حج کمپلیٹ ہو جائے تو اس وقت جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف آفٹر حج از کمپلیٹ. حج کمپلیٹ ہونے کے بعد جو پرفارم کیا طواف زیارت کہتے ہیں اس کو.
طواف ودا جو ہے وہ مکہ سے جاتے وقت، مکہ کو چھوڑتے وقت جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف ودا کہتے ہیں۔ ہاؤ مینی ٹائمس ڈو پلگریم سرکل کعبہ ان طواف؟ طواف میں کعبہ کے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7 7 چکر لگائے جاتے ہیں طواف میں۔ کعبہ کے گرد جو چکر لگائے جاتے ہیں، حاجی جو چکر لگاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں۔ وچ اسٹون از کس ڈیورنگ طواف؟ طواف کے دوران میں حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ سعی کنسسٹ آف رننگ بٹوین صفا اینڈ مروہ 7 ٹائم، 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ وچ ڈے آف حج از نون ایز یوم نہار؟ 10 ذی الحج کو یوم نہار 10 ذی الحج کو یوم نہار کہا جاتا ہے، اس دن قربانی کی جاتی ہے۔ فرسٹ حج آفرڈ بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حج اور آخری حج کیا وہ 10 ہجری کو کیا تھا۔ حج میڈ کمپلسری ان 9th آف دا ہجرہ، یعنی کہ 9th ہجری کو حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف حج آر دیئر؟ 3 قسم کی حجیں ہیں، یعنی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج کران اور حج تمتع۔ I think they are again repeating, and I will skip all these questions and will start reading after the questions. And the last I have uttered, I have repeated. حج میں 3 فرض ہیں، یہ بھی پڑھ لیا۔ وقوف عرفہ کنسیڈر رکن اعظم آف حج، یہ بھی پڑھ لیا۔ پلیس ویئر پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ لاسٹ ڈے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری جو دن ہے وہ کہاں گزارے تھے؟ وہ حضرت عائشہ کے گھر میں، یعنی کہ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزارے تھے۔ اڈاپٹڈ سن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، اڈاپٹڈ سن تھے، وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیمل آن وچ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریولڈ؟ اونٹ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اس کا نام القصوہ ہے۔ ٹوٹل نمبر آف کمپینینز ہو مائیگریٹڈ ٹو مدینہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف جو ہجرت کیا تھا وہ کتنے لوگ تھے؟ 45 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ چارٹر آف مدینہ جو ہے 1 ہجری میں پیش کیا گیا۔ ٹوٹل آرٹیکلز ان چارٹر آف مدینہ میں ٹوٹل جو ہے 53 آرٹیکلز ہیں۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈرڈ ان 2 ہجری؟ قبلہ کے ٹرانسفر، قبلہ کی جو تبدیلی ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی۔ ٹوٹل نمبر آف غزوہ جو ہے، جنگیں جو ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہوئے تھے وہ 27 ہیں۔ بیٹل آف بدر جو ہے 2 ہجری میں پیش آیا۔ نمبر آف مسلمز ہو فاؤٹ ان بیٹل آف بدر میں ٹوٹل 313 جو ہے وہ مسلمان لڑے۔ نمبر آف کفار ان بیٹل آف بدر میں جو کفار کی تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ نمبر آف مسلمز مارٹائرڈ ان بیٹل آف بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار جو ہے بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، یعنی 1000 میں سے 70 اور 313 میں سے 14 مسلمان مارے گئے تھے۔ لیڈر آف کفار ان بیٹل آف بدر میں جو کفار کے لیڈر تھے ابو جہل تھے۔ بیٹل آف احد جو ہے وہ 3 ہجری میں لڑی گئی۔ نمبر آف مسلم بیٹل آف احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی جو کہ 313 کے مقابلے میں جنگ احد میں بڑھ گئی تھی۔ اور جنگ احد میں، غزوہ احد میں جو کفار کی تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ 1000 جنگ بدر میں تھی اور احد میں 3000 ہو چکی تھی۔ نمبر آف مسلم مارٹائرڈ ان بیٹل آف احد میں 70 جو ہے نا وہ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور جو احزاب کا مطلب ہے الائز، یعنی کہ گروپس، اتحادی۔ بیٹل آف خندق ایک کو دوسرا نام جو ہے وہ احزاب دیا جاتا ہے۔ بیٹل ان وچ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ پارٹیسپیٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شامل نہیں ہوئے ان جنگوں کو سیریہ کہا جاتا ہے، سیریہ کہا جاتا ہے، سیریہ۔
فرسٹ بیٹل ویئر مسلم وومن پارٹیسپیٹڈ، پہلی جنگ جس میں مسلمان عورتیں شامل ہوئیں، عورتوں نے حصہ لیا، وہ جنگ احد تھی۔ لاسٹ بیٹل آف ہولی پراپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آخری جنگ میں شامل ہوئے تھے وہ جنگ تبوک ہے، غزوہ تبوک ہے۔ پرسن کلڈ بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرسن کلڈ بائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ ہے ابے بن کاف۔ ابے بن کاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کیا تھا۔ ان وچ بیٹل ٹیتھ آف ہولی پروفٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں وہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ وہ احد جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ خالد بن ولید واز ٹائٹلڈ سیف اللہ ان بیٹل آف موتا، جنگ موتا میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ ابو جہل واز کلڈ ان بیٹل آف بدر، ابو جہل بیٹل آف بدر میں مارا گیا تھا۔ بیٹل آف چینز واز فاٹ بٹوین پرشینز اینڈ مسلمس، بیٹل آف چین جو ہے یہ پرشین اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز از کنسیڈرڈ ایز دا ففتھ خلیفہ، پانچویں خلیفہ اگر گنے جاتے ہیں تو وہ عمر بن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ بیٹل آف موتا جو ہے وہ 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ بیٹل آف حنین جو ہے وہ 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ بیٹل آف کیمل جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جنگ کیمل جو ہے جس کو جنگ کیمل کہتے ہیں، بیٹل آف کیمل جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ بیٹل ان وچ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسڈ 4 پریئرس، وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو ہے نمازیں چھوٹ گئی تھیں، وہ جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ بیٹل دیٹ اینڈڈ وداؤٹ اینی رزلٹ، کون سی جنگ جو ہے بغیر رزلٹ کے، بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی تھی؟ جنگ تبوک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ پارٹیسپینٹس آف وچ بیٹل، کس جنگ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ور بیسٹ، اور ان کو عطا کیا گیا ہائیسٹ ریوارڈ اللہ کی طرف سے بہترین ریوارڈ دیا گیا تھا۔ بدر کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے اللہ نے بہترین جو ہے سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے وہ ان کو عطا کیا تھا۔ میننگ آف جہاد، جہاد کا مطلب ہے اسٹرائیو ہارڈ، سخت کوشش کرنا۔ احد از لوکیٹڈ نیئر مدینہ، مدینہ کے قریب احد مقام واقع ہے۔ نمبر آف مین ہو ڈگ دا ڈچ، جن لوگوں نے خندق کھودی تھی وہ 3000 تھے۔ جو غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی اس میں 3000 جو ہے لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ بیٹل ان وچ کیٹاپلٹ واز یوزڈ فرسٹ ٹائم بائی مسلمس، کیٹاپلٹ یعنی کہ جو ایک غلیل کہہ لے، غلیل جو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے استعمال کی تھی وہ طائف کی بیٹل میں یہ کیٹاپلٹ جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی۔ نمبر آف ویکس اسپینٹ ٹو ڈگ دا ڈچ ان بیٹل آف خندق میں، خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ کتنے ہفتوں میں کھودی گئی تھی؟ 2 ہفتوں میں، یعنی کہ 14 دن میں جو ہے خندق، جو بیٹل آف خندق ہے وہ بیٹل آف خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ 14 دن لگے تھے اس کو۔ کنکوسٹ آف مکہ از کالڈ عام الفتح، مکہ کی فتح کو عام الفتح کہا جاتا ہے۔ میننگ آف دی ورڈ قرآن، قرآن کا مطلب ہے ریڈ کرنا یا ریسائٹ کرنا، پڑھنا یا تلاوت کرنا۔ ٹوٹل نمبر آف سورہ ان ہولی قرآن میں جو ٹوٹل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ ٹوٹل رکوع جو ہے قرآن پاک میں 558، 558 رکوع ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ جو ہے وہ سب سے لمبی صورت ہے۔ جو قرآن پاک میں سب سے چھوٹی صورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ لاسٹ سورہ قرآن پاک کی ہے سورہ الناس۔ پیس آف پریفیس آف ہولی قرآن، جو ہولی قرآن کا جو پریفیس ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو پریفیس آف ہولی قرآن کہا جاتا ہے۔ نمبر آف ورسز ریویلڈ ان فرسٹ وحی، پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئیں۔ نمبر آف ٹائمز نماز از کمانڈیڈ ان ہولی قرآن میں نماز کا جو حکم ہے وہ 700 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ ان وچ حج از کمانڈیڈ، سورہ آل عمران میں حج کا جو ہے وہ حکم ہوا ہے۔ ٹوٹل نمبر آف آیات ان ہولی قرآن میں ٹوٹل نمبر آف آیات 6666 ہیں۔ فرسٹ حافظ قرآن امانگ صحابہ میں جو پہلے قرآن کے حافظ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گیپ بٹوین فرسٹ وحی اینڈ سیکنڈ وحی، پہلی وحی اور سیکنڈ وحی کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ 6 مہینے کا، یعنی پہلی وحی کے بعد دوسری وحی جو 6 مہینے کے بعد اتری تھی۔ نمبر آف غزواز ڈسکرائبڈ ان ہولی قرآن، ہولی قرآن میں 12 غزوات کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔